پوری دنیا کے ادب میں دو استعارے مثالیں ایسی ہیں جو صبر و استقامت، حق گوئی و بے باکی، مظلومیت اور امن و آشتی کی علامت کے طور پر جلوہ گر ہیں۔ ایک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ صلیب اور کربلا دونوں شاعری، افسانہ نگاری، نثر، حتیٰ کہ ضرب المثل کے طور پر دنیا کی ہر ادبی تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ دونوں کرداروں کو اگر خالصتاً تاریخ اور بلا تفریق مذہب، مسلمہ انسانی اصولوں پر بھی پرکھا جائے، مذہب سے ہٹ کر، تو ان کی مظلومیت کی کہانی سے زیادہ ان کی استقامت، حق گوئی اور باطل کے سامنے کلمہ حق بیان کرنے کی جرت تاریخ کا روشن باب ہے۔ یہ دونوں کردار اس بات پر بھی مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں کہ تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے بادشاہت کا تاج سر پر سجانا ضروری نہیں، عظیم الشان افواج کے ساتھ ملکوں کو فتح کرنا لازمی نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری ہیڈنگ ہے، ہماری ہیڈ لائن ہے کہ پاکستان کا ڈی این اے تبدیل تو نہیں ہو رہا، ہم یہودیوں کی حفاظت کرنے تو نہیں جا رہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا۔ عظیم الشان افواج کے ساتھ ملکوں کو فتح کرنا لازمی نہیں، اور نہ ہی تا ابد نیک نامی کے لیے بہت بڑی تعداد کا ساتھ دینا اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہوں۔ یہ لوگ جب اپنی آواز بلند کرنے کے لیے نکلے تو شہروں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، چاہے وہ یروشلم ہو، چاہے وہ بیت المقدس ہو، یا چاہے وہ کوفہ ہو، بصرہ ہو، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس زمانے میں آج کی طرح میڈیا کا دور ہوتا تو یزید اور رومی حکومت کے جبر کی وجہ سے یہ واقعات ایک خبر بھی نہ بن سکتے جس طرح آج نہیں بن رہے۔ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا سیدنا امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں یہ جرت کر بیٹھتا تو اس زمانے کے حکومتی دانشور یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے کہ یہ مٹھی بھر انتشاری ٹولہ ہے، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، فسادی ہیں، فتنہ ہیں۔ اگر یہ 40 میڈیا چینلز ہوتے۔ کرداروں کی عظمت اور اصولوں کی سربلندی نہ اکثریت کی محتاج ہوتی ہے اور نہ جمہوری طاقت کی، یہ تو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جلنے والی مشل کی طرح ہوتی ہے جو دور تک اپنا وجود دکھاتی ہے، یا پھر گنگ اور خاموش انسانوں کے صحرا میں اذان کی صورت ہوتی ہے جس کی گونج 4 دانگ عالم میں سنی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے دور کے یہ مظلوم ترین کردار جنہیں صبر و استقامت کے ساتھ حق کی آواز بلند کرنا پڑی، وہ دنیا بھر کے ادب کا روشن استعارہ ہے۔ لیکن قافلہ حجاز کے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو جس صبر و رضا کی منزل سے گزرنا پڑا، ایسا تاریخ میں شاید ہی کسی کو نصیب ہوا ہو۔ نہ میدان جنگ ہے، نہ ہی کوئی مقابلہ، لیکن تعداد کی اکثریت کے دلوں میں اس کلمہ حق کا خوف اتنا ہے کہ پورے خاندان میں سے ننھے شیر خوار بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جاتا۔ اتنا خوف، اتنی بڑی قربانی کیوں دی گئی؟ سوال تو یہ ہے، کیا مشیت الہی صرف اپنے اس محبوب بندے کا امتحان لے رہی تھی؟
وہ اس امتحان میں تو کامیابی کی بلندیوں سے ہمکنار ہوا، اس نے صبر و رضا کی منزل کو پا لیا، لیکن مشیت الہی ایسے امتحان اور ایسی قربانی سے قافلہ حجاز کے لیے ایک راستہ متعین کرنا چاہتی تھی۔ رونا اپنی جگہ، افسوس کرنا اپنی جگہ، یاد کرنا اپنی جگہ، لیکن راستہ متعین کرنا چاہتا تھا اوپر والا۔ جی، متعین کرنا چاہتی تھی۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں سید الانبیاء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، معذرت، اور وہ ہے جس نے جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہا اور قتل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے افضل جہاد یعنی بہترین جہاد قرار دیا۔ اس زمانے سے نہیں گزر رہے ہم، حسین کی کمی نہیں ہے۔ قافلہ حجاز اور قوم رسول ہاشمی جس راہ پر گامزن تھے اسے خود میرے آقا نے متعین کر دیا تھا، یعنی زمین پر انسانوں کی نہیں اللہ کی بادشاہت، زمینی انسانوں کا نہیں اللہ کا حکم۔ اس راستے میں یہ قافلہ ایسا کون سا موڑ مڑ رہا تھا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ قافلہ حجاز رستہ تبدیل کر رہا تھا اور اپنی جان دینا پڑی۔ جن لوگوں نے صحرا میں سفر کیا ہو یا وسیع میدانوں میں راستوں کو دیکھا ہو، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں راستے دو سمتوں میں تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت دور تک ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں، لیکن کافی آگے جانے کے بعد علم ہوتا ہے کہ ہم مشرق کی طرف جانے کی بجائے مغرب کی طرف آ نکلے ہیں۔ اس کی بہترین مثال اس ریل کے کانٹے کی ہے جس کا جب گاڑی ایک ایسے مقام پر آتی ہے جہاں دونوں لائنیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اگر ذرا سی غلطی سے گاڑی دوسری لائن پر چڑھ جائے تو پھر سیدھا کراچی جانے کے بجائے واگا بارڈر پر مڑ جاتی ہے۔ اسلام کی وہ گاڑی قافلہ حجاز ایک درست سمت پر روانہ تھی، وہ سمت جس پر دنیا کے تمام طرزہائے حکومت قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کی حاکمیت جس میں انسان کی آمریت کا تصور تک نہ ہو، بلکہ وہ جتنا بڑا ہو جواب دہی کے خوف سے اسی قدر تھر تھر کانپے، جتنا بڑا عہدہ ہو اتنا کانپے، اتنا ذمہ داری کا احساس ہو۔ آپ کو واقعہ بتایا، سلمان بن عبد الملک انتقال کرتے ہیں، سیل بند لفافہ کھولا جاتا ہے مسجد میں اور نام پڑھا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز اگلے خلیفہ ہوں گے۔ 36 سال کا وہ انتہائی خوبصورت نوجوان غش کھا کر گر پڑتا ہے، غش کھا کر، کیونکہ جو کچھ پہلے اموی کر چکے تھے۔ دو بندے سہارا دے کر 36 سالہ جوان کو منبر تک لے کر جاتے ہیں اور اعلان کیا ہوا کہ آپ خلیفہ ہے۔ 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی حکومت کے خزانہ آپ کے قبضے میں ہے، لونڈیاں رکھیں، شادیاں کریں۔ وہ شخص غش کھا کر گر پڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بڑی جواب دہی۔ یہاں نہیں ہے جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی جاگیریں، اتنی بڑی کرپشن، اتنے بڑے بنگلے، یہ نہیں تھا۔ جی، بظاہر یہ بہت عام سی بات لگتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے ایک نااہل شخص کو اقتدار پر بٹھا دیا جائے، چلیں
چل جائے، یزید کو بٹھا دیا گیا، یا یہ تصور کر لیا جائے کہ نسلی بنیاد پر اس شخص کو اقتدار پر فائز ہونا تھا، کہ اموی نے ہی آنا تھا۔ لیکن اس وقت یہ جرم عظیم بن جاتا ہے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام مصیبتوں اور خاندانی، نسلی، علاقائی اور لسانی تعصب پر خط تنسیخ پھیر کر قافلہ حجاز کو ایک راستے پر روانہ کر دیتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں بنے گا، بھتیجا نہیں بنے گا، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تنسیخ کر دیا، منسوخ کر دیا۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا اور مسلمانوں کے عظیم اجتماع حجت الوداع میں اعلان کیا، تمہاری نسل، زبان اور قبیلے کے بہت قبیلے کے بت میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ سنو، تم میں سے کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں۔ اللہ کے نزدیک برتر وہ ہے جو متقی ہے۔ متقی مانی اللہ سے ڈرنا، جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا زبردست ہے۔ کربلا کا میدان وہ مقام ہے جہاں اس بت کو دوبارہ رکھنے کی کوشش کے سامنے حق کی آواز بلند ہوئی کہ یہ بت نہیں رکھنے دیں گے، خاندانی بت نہیں رکھنے دیں گے، قومی بت نہیں رکھنے دیں گے، کہ امیر کا بیٹا امیر، یہ نہیں مانیں گے ہم۔ یہ بت عرب کی جاہلیت میں نسل اور قبیلے کا بت تھا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا فلاں قبیلہ ہے۔ ویسے بھی آپ کو بتا دوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان نہیں تھا ظاہری طور پر، دنیاوی طور پر، جب بنو ہاشم اور امویوں میں چپکلش تھی۔ یہ تاریخ پڑھ لیں، پہلے سے ان میں چپکلش تھی۔ خاندانی بادشاہت کا بت اللہ کی حاکمیت کے بجائے انسانوں کی حاکمیت کا بت، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا۔ دیکھ لیں کون سے بت پوجے جا رہے ہیں پاکستان میں، نواز شریف، شہباز شریف، مریم صفدر، ادھر دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، بلاول زرداری، فاطمہ زرداری، یہ بت ہیں، یہ لات ہیں، منات ہیں، عزا ہیں۔ کیوں؟ وہ بنایا ہے نا، وہ ایک مڈل کلاسیا، وہ ایک قبائلی، وہ پھٹی چپلوں والا وزیر اعلیٰ بنایا نا خان نے۔ یہ بت ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اپنی بصیرت جو ایک مومن کو اللہ کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے سے اندازہ تھا کہ یہ قافلہ غلط موڑ رہا ہے، یہ ڈی این اے تبدیل کر رہا ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین سے پہلے بھی اسلام موجود تھا، مضبوط تھا۔ میں بھی کہتا ہوں موجود تھا، مضبوط تھا، لیکن اس میں پیوند لگائے جا رہے تھے، اس کو چینج کیا جا رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حدیثیں گھڑی جا رہی تھیں، رسوم و رواج رائج کیے جا رہے تھے، دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضہ یہ مردانگی بنتا جا رہا تھا، اور اس کو بھانپ گئے علی کے بیٹے۔ یہ ٹرین کسی دوسری پٹڑی پر چل رہی ہے، میرے نانا والے اسٹیشن سے نہیں، یہ کسی اور اسٹیشن کی طرف چل پڑی ہے۔ ایسے میں جاننے والا تیز رفتار ٹرین ہو یا سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کا قافلہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے سامنے آ جاتا ہے، پکارتا ہے تم راستہ بدل رہے ہو۔ کیا کر دیا ہے پاکستان کا؟ پاکستان ایسا تھا، اس لیے بنایا گیا تھا کہ بنجمن نیتن یاہو کی ہم حفاظت کریں گے ڈالروں کے لیے۔ جس جانب جا رہے ہو وہاں کھائی ہے، ناکامی
نامرادی ہے اس وقت اس کی آواز صدا بصحرا ہوتی ہے کہ صحرا میں کوئی شور مچا رہا ہے، لیکن جب قافلہ بھٹک جاتا ہے تو پھر اس سے احساس ہوتا ہے کہ اس عظیم انسان نے کیوں قربانی دی تھی۔ یہ عربوں میں جو لہنگوں والے پھر رہے ہیں سروں پہ ٹائر لگا کے، ویسپے کے ٹائر لگا کے، تو یہ کس کی مہربانی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ کس کی مہربانی ہے؟ یہ امویوں کی مہربانی ہے۔ امویوں سے پہلے تھا یہ، اچھا تھا برا تھا، امرہم شورا بینہم، ایک مجلس تھی، وہ منتخب کر لیتے تھے، ٹھیک ہوئے غلط ہوئے، لیکن یہ تو نہیں تھا۔ یہ انہی کی اولاد ہیں جی۔ اس وقت اس کی آواز صدا بصحرا ہوتی ہے، لیکن جب قافلہ بھٹک جاتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس عظیم انسان نے کیوں قربانی دی تھی۔ اس امت کے قافلے کو رستے سے بھٹکے ہوئے 1450 سال ہو گئے ہیں۔ وہ پٹڑی چھوڑ دی، وہ راستہ چھوڑ دیا، مسجدیں موجود ہیں، اذانیں موجود ہیں، لیکن اس قافلہ حجاز کو آج بھی ایک حسین ابن علی کا انتظار ہے جو صحرا میں گم اس قافلے کو کھوئی ہوئی منزل کی جانب روانہ کر دے کہ تمہاری منزل یہ نہیں ہے، تمہاری منزل چاپلوسی نہیں ہے، تمہاری منزل خوشامد نہیں ہے، تمہیں تمہاری ماں نے آزاد جنا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں تمہیں غلام بنانے والے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، اور میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 دسمبر ہے اور اتوار کا دن ہے، آپ کو چھٹی ہوگی، تھوڑا سا ویلاگ بڑا ہو جائے گا، معذرت۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو اپنی تنہائیوں کا شریک بنایا، مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں۔ بس ایک مہربانی کرنی ہے کہ کال نہ کیا کریں، میرے بہت دھندے ہوتے ہیں، بہت کام ہوتے ہیں، وائس میسج ہر ایک کو جواب دوں گا، جو ویسے میسج چھوڑے ہر ایک کو جواب دوں گا، لیکن کال سے گریز کیا کریں، میرے بڑے کام ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنی تنہائیوں کا شریک بنایا ہے کیونکہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ جس کی تنہائی پاک ہے اس کے معاملات بہتر ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ میری تنہائی پاک ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا خیال کیا کریں آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا۔ مقروض ہوں میں 2 ٹکے کا محمود نیازی، میں ایک گندا بندہ محمود نیازی، میں ایک جو ہے وہ گناہ گار بندہ محمود نیازی، آپ کا مشکور ہوں۔ کل ایک سید صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ نے نہ سبسکرائب کا کہنا ہے، نہ لائک کا کہنا ہے، اور نہ ہی شیئر کا کہنا ہے، تو جو سید ہیں ہم ان کی پیروں کی خاک ہیں، یہ وہ جانے اور اللہ جانے کہ وہ سید ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں تو پھر بھی ہم ان کے مقروض ہیں بالکل۔ تو وہ کام اب فار ایور ختم کر دیا گیا ہے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک ہلکی پھلکی ہیڈ لائنز آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، امید ہے کہ آپ غور کریں گے۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکومتی وزیر کہتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ فتنہ ہے، اگر سوشل میڈیا سے ہمارا مقابلہ نہ ہوتا تو اب تک ہم اسرائیل پہ حملہ کر چکے ہوتے۔ اندازہ کریں۔ ویسے سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ کیا کرتا ہے سوشل میڈیا؟ اپنے آپ سے بناتا ہے چیزیں، جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں رپورٹ کر دیتا ہے، اس پہ اپنا تبصرہ کر دیتا ہے، تو ٹھیک ہے نا، کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، اس میں کیا ہے؟ اور ہم اسرائیل پہ یہ بڑے کرکرے بیچے آپ نے، ٹنوں کے حساب سے آپ نے یہ سلانٹیاں بیچیں، کشمیر، انڈیا، لال قلعہ، اس پہ جھنڈا، بیت المقدس پہ جھنڈا، یہ کرکرے اب بکنے والے نہیں ہیں۔ یہی سوشل میڈیا کہتا ہے کہ اپنی عادات پہ غور کریں، اداؤں پہ غور کریں۔ ہم نے روک رکھا ہے، او ہم نے روکا ہے، کرو، کر دو حملہ، ہم نے روکا ہے، ایران نے نہیں کیا، کر دو حملہ، آپ کے پاس بہترین ایئر فورس ہے، جاؤ کرو حملہ۔
ہم نے روکا ہے، سوشل میڈیا نے روکا ہے۔ بہرحال یہ کرکرے نہیں بکیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 72 سال کے شخص کو جو سزا ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے 65 سال، 73 سال عمر ہے، 73 سال، اور ٹوٹل سزائیں ہو گئی ہیں 65 سال۔ ٹھیک ہے جی، اور جج کیا کہتا ہے کہ میں لحاظ کر رہا ہوں، عمران خان بوڑھے ہیں اور بشرا بی بی عورت ہیں، میں لحاظ کر کے 17 سال صرف یہ جو ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا۔ ابھی اس نے رحم کیا ہے، 59 پیجز کا گھر سے لے کر آیا فیصلہ لکھا ہوا اور آ کے سنا دیا، اور اس نے کہا کہ میں نے حاتم طائی کی قبر پہ جو ہے وہ لات ماری ہے۔ کل پیغام ملا ہے سہیل خان آفریدی کو، سی ایم کے پی کے، اور پیغام یہ ملا ہے کہ وہ اسٹریٹ پاور کی جو ہے وہ تیاری کریں، تحریک کی تیاری کریں۔ سہیل آفریدی جو ہے وہ گھپ اندھیرے میں ایک امید کی کرن ہے۔ وکلا کو جو دی گئی ہے، فیس دی گئی ہے عمران خان کی طرف سے، اس کی جو مالیت ہے وہ ہے 3 کروڑ اور 28 لاکھ۔ یہ فیس ادا کر چکے ہیں جو ہے وہ عمران خان وکلا کو ان کیسز میں۔ بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا، اب آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ خبروں پہ پھر آتا ہوں کہ باقی سب خیریت ہے۔ جنرل فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس، یہ آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ خود کرنی ہے، میں نہیں کروں گا۔ آپ کا تو دل ہے کہ سوٹے مجھے لگیں، ڈنڈے مجھے لگیں، آپ تو یہی چاہتے ہیں، لیکن یہ لاہور کا ایک کاروباری شخص دیوالیہ ہو گیا، باقی سب خیریت ہے۔ وہ معاشی دباؤ میں آیا تو اس کے عزیز رشتہ دار، دوست احباب اور کاروباری ساتھی ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جس طرح کل کو مجھے سوٹے لگیں گے، ڈنڈے لگیں گے، الٹا لٹکایا جائے گا اور آپ میں سے کوئی نظر بھی نہیں آئے گا، یہ میں لائٹر ٹون میں کہہ رہا ہوں، ساتھ چھوڑ گئے اور وہ دنیا میں بالکل تنہا رہ گیا۔ اس وقت اسے کسی روشن خیال عالم دین نے سمجھایا، انسان پر غربت، افلاس اور بھوک کے جو عالم میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ طاہر اشرفی ٹکر گیا اس کو، وہ طاہر اشرفی سے ملا تو طاہر اشرفی نے کہا اس ماحول میں جو حرام ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، چنانچہ تم حالات کے ساتھ مفاہمت کا کوئی راستہ نکال لو۔ وہ صاحب بات سمجھ گئے، چنانچہ انہوں نے لاہور شہر میں چھوٹے پیمانے پر شراب کی سپلائی شروع کر دی۔ شراب کی وہ نیک نیت، محنتی اور ثابت قدم تھے، لہذا قدرت نے ان کے کاروبار میں برکت ڈال دی اور وہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے شراب کے ساتھ چند وغیرہ قسم کے لوازمات بھی سپلائی کرنا شروع کر دیے۔ حسن والوں سے اللہ بچائے، مہجمالوں سے اللہ بچائے، حسن والوں سے اللہ بچائے، مہجمالوں سے اللہ بچائے۔ میں تو نہیں بچ سکا، پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، ان پہ قربان ہو گئی ہوگی۔ دوسری سپلائی بھی شروع کر دی، جس کے بعد ان کے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے اور وہ جلدی لاہور شہر کے بڑے بزنس ٹائکون بن گئے۔ ہر بزنس ٹائکون کی یہی کہانی ہے۔ MES میں ملک ریاض ٹھیکیدار تھا، پھر ان پہ قربان ہو گئی ہوگی۔ لیفٹیننٹ جنرل ملازم، میجر جنرل ملازم، بریگیڈیئر ملازم، کرنل جھاڑو دینے والے، لیفٹیننٹ کرنل پونچا لگانے والے، کیونکہ یہ چاہیے جی، وہ ٹائکون بن گئے۔ جس کے بعد وہ اپنے آپ کو حاجی صاحب، چمڑے والے و مشروبات ڈیلر کہلانے لگے۔
सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। आज लाजमी सुनूंगा इंशाल्लाह। सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। क्या बन गए जी? चमड़े वाले व मशरूबात डीलर कहलाने लगे। हाजी साहब के पास दौलत आई तो उनके गिर्द नए दोस्तों का मेला लग गया। एक दिन नए दोस्तों की महफिल में उनका एक पुराना दोस्त भी आ गया। महमूद नादी नाम था उसका। पुराने दोस्त ने उनकी आन बान और शान देखी तो उसने उनसे पूछा, हाजी साहब आपका नया कारोबार कैसा चल रहा है? हाजी साहब ने सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें किसी गैर के सामने हाथ फैलाने से बचाए रखा, और उसके बाद खुलकर अपने कारोबार की तारीफ करने लगे। हाजी साहब का दोस्त ज़रा शरीफाना किस्म का था। ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं शरीफाना किस्म का नहीं हूँ। उसको जब हाजी साहब के कारोबार की तफसील मालूम हुई तो वो शर्मसार हो गया और शर्मिंदगी के आलम में हाजी साहब से पूछा, क्या आप इस कारोबार से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं? हाजी साहब ने एक लंबी आह भरी और उसके बाद बोले, वैसे तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने रिज्क में वुसअत दे रखी है साईं, शहर में इज्जत और धाक भी है, लेकिन बस एक मसला है। दोस्त ने पूछा, वो क्या? हाजी साहब नजरें झुकाकर बोले, बस लोग कभी कभी बेशर्म और बेगैरत कह देते हैं, बाकी सब खैरियत है। बाकी कभी कभी लोग जो है ये बेशर्म किस्म के लोग हैं, ये खुद अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, ये कभी कभी बेशर्म और बेगैरत कह देते हैं, बाकी बिल्कुल सत्ते खैरान कारोबार चल रहा है और कुपियाँ और सारा कुछ जी, रेल पेले, डबल डोरे कोलो V8 बंदों को कुचल देते हैं, लड़कियां सड़कों पे मार देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, जज जेब में है, लेकिन कभी कभी लोग, मेरा मतलब बाकी सब खैरियत है। अगली खबर पे आए। GHQ में सजाए मौत होगी इमरान खान को, ये हवालदार मुनीफ फारूक कहते हैं, और इसी किस्म का जो है ना वो फैसल वार्डन ने कहा है कि जो GHQ केस है वो पक कर तैयार हो गया है और उसमें खान साहब को सजाए मौत होगी। हो जाए जी, हमें कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, हो जाए। उसके बाद रात को 11 बजे सजाएं सुनाई गई हैं उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर जास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद और इजाज चौधरी को। अब इन चारों की जो सजा है वो हो गई है 100 साल। 100 साल इनको, एक एक बंदे को 100 साल ये रहम कर रहे हैं। अभी बड़े रहम दिल हैं, आपको पता है रियासत बड़ी रहम दिल होती है, रियासत होती है माँ के जैसी, तो इनकी जो तादाद है या मुद्दत है वो 100 साल हो गई है। उसके बाद एक बड़ी खबर आपको देनी है। वो बड़ी खबर ये है कि इंडिया में वजारत दिफा में एक कर्नल साहब जो है वो यानी डिफेंस प्रोडक्शन में थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्होंने घोटाला किया है 2 करोड़ और 23 लाख का। कमाल करते हैं पांडे जी, लाख लानत है आप पे। 2 करोड़ और 23 लाख, दसो पकड़े गए हैं। अब इस कर्नल पे लानत न डालूं तो क्या करूं, आप भी डालें, पकड़ा गया है। पकड़ा गया है, 2 करोड़ 23 लाख रुपए पकड़ा गया है, और सिविलियन ने पकड़ा है, पुलिस ने पकड़ लिया है। ये तुम्हारी जमहूरियत है, ये तुम्हारा मुल्क है, ये खुदा ने नूर जो एक नूर है कि कर्नल को जो है ना, पहली बात तो चवल ने 2 करोड़ 23 लाख का घोटाला किया क्यों? क्या आता है 2 करोड़ 23 लाख में? उसके बाद पकड़ा गया और आम पुलिस ने पकड़ लिया। अब अंदाजा करो। अब अगली चवल सुने, अगली चवल सुने। अमेरिका की जो फौज है, पैरामिलिट्री नेशनल गार्ड्स, उससे मुतल्लिका अफराद, उनकी तादाद है 25 से 30 लाख। कम से कम 25 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख, ये तादाद है फौज की। और आपको पता है कि 7 बरे आज़मों में सींग फंसाए हुए हैं अमेरिका ने।
ہر جگہ پہ اڈے بحری بیڑے، یہ تعداد ہے۔ 4 سٹار جو جرنیل ہیں وہ ہیں 40۔ کتنے؟ 40 4 سٹار جرنیل امریکہ میں۔ 3 سٹار جرنیل کتنے ہیں؟ 150، 150۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کیا کیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ 20 مئی جو گزر گیا، 20 مئی سے 20% جرنیلوں میں کمی۔ 20%! اتنے جرنیل، وٹا پٹو جرنیل، وٹا پٹو جرنیل۔ اب ذرا کمپیریزن کر لے امریکہ کا اور ادھر، کیونکہ ادھر جو تمغے ملتے ہیں نا، ایک سفارش بھی ملتے ہیں، دوسرا یہ کہ جب آپ کو تمغہ ملتا ہے نا تو آپ کا کمیوٹ، زمین، مربع، رقبے، بنگلے وہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ وہ یعنی اگلے سٹار میں جو ہے نا کر کے بس تارا لوتے۔ چلو جی، تو انہوں نے جی 20% جرنیلوں کی تعداد میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، ہم امریکیوں کے، لیکن لاکھ لان ہوتے اس کرنل تے ذرا پکڑا گیا ہے اور 2 کروڑ اور 23 لاکھ کا گھوٹالا ہوتا ہے، ہم سے مشورہ کر لیتے۔ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر اس لیے ڈالا ہے کہ مجھ سے مشورہ کرو کہ کتنا گھوٹالا کرنا ہے۔ ادھر 5000 اور 300 ارب اگلوں نے پتہ نہیں لگنے دیا، یہ کدھر کس نے کھایا کسی کو نہیں پتا۔ تو 2 کروڑ، بہرحال جی کمال کرتے ہیں پانڈے جی۔ اس کے بعد جی جو جاوید لطیف صاحب ہیں، یہ سپوکس پرسن ہیں مکھیہ منتری کے اور نواز شریف کے، یہ ان کی جو ہے نا دونوں بغلیں دن میں 3 دفعہ سونگتے ہیں۔ تو ان کو افسوس اصل میں اس بات کا ہے کہ یہ جیتے نہیں ہیں اور ان کو عہدہ بھی نہیں ملا۔ رانا سنولا جب مشیر نہیں بنے تھے نا تو انقلابی بن گئے۔ کیڑا بہت تنگ کرتا رانا سنولا کو، اور ٹی وی پہ آ کے بہت بگ بگ کرتا۔ وہ پھر شہباز شریف نے بلایا، صحیح لمبی اور موٹی ہڈی سامنے پھینکی، مشیر اب رانا سنولا سیٹ ہے، کہتا ہے بالکل جی خلافت راشدہ کا جو حکومت ہے وہ رائج ہے۔ اس کو کچھ نہیں ملا، یہ جاوید لطیف کو۔ اور یہ کہتا ہے کہ شیخو پورہ کی جو یہ شیخو پورہ کا ہے کہ وہاں کی جو سیٹیں ہیں نا وہ پیسوں سے بیچی گئی، پتہ نہیں 12 کروڑ کہتا ہے یا 8 کروڑ کہتا ہے۔ کل محمود خان چکزئی نے کہا کہ فیصل نصیر نے اربوں روپے کمائے فارم 47 دینے کے۔ اب مجھے کوئی کہے کہ آپ کو قومی اسمبلی کا ممبر بناتے ہیں، تم اپنا 1 to 5 دے دو، میں تو منٹ ماروں گا۔ مجھے پتہ ہے قومی اسمبلی میں جا کے میں نے کیا کرنا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے۔ آج سے 2 مہینے پہلے 43 ارب روپیہ جاری ہوا ممبران کو، پی ٹی آئی کے نہیں حکومتی ارکان کو 43 ارب، تو پھر میں 1 to 5 دے کے نہ بن جاتا۔ لیکن فیصل نصیر لوگ ہمیں کدھر کہتے ہیں 1 to 5۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ تھا 9 مئی۔ بتائیں آپ، سارے بولیں گے، سارے بولیں گے۔ اب یہ کیوں بول رہا ہے اور وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جس نے پریس کانفرنس کی، بتائیں نا وہ کدھر گیا؟ مراد راس، اسد عمر، وہ کیانی، کدھر گئے وہ سارے؟ موجہ ہنیا منیا موسم ہے آج کل، اچھا موسم ہے۔ تو جاوید لطیف کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرامہ تھا، فالس فلیگ آپریشن تھا، پارٹی توڑنی تھی، عمران کو فکس کرنا تھا، لندن معاہدہ تھا۔ یہ تو اس نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ جاوید لطیف نے کہا کہ وہ کدھر گئے جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی؟ انہوں نے شہداء کے مجسموں کو ڈنڈے نہیں مارے جو یہ کہتے ہیں نام نہاد؟ انہوں نے کیپٹن کرنال شیر کی جو ہے نا بے حرمتی نہیں کی، لیکن وہ اپنا مقصد ہے، اپنا مقصد ہے بھائی۔ جس کی گردن موٹی ہے اسی کے گلے میں ڈال دو، کوئی قانون ہے؟ یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں، یہ جو عدالتیں ہیں۔ اب عمران خان کا پیغام آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں، اور جو ہے وہ ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا میسج چھوڑا کریں، لکھا کریں، انشاءاللہ تعالی جواب دوں گا۔ ویڈیو کال سے گریز کیے کریں، بہت پھنسا ہوا ہوتا ہوں، نمبر میرے ہی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کیا کہا؟ خان صاحب نے کہا جی کہ جد و جہد عبادت ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ نماز بھی جد و جہد ہے، دکھائے نا پڑھ کے 5 آج کل کے ٹھنڈے موسم میں، فجر، پھر زور، جرابیں اتاریں، پھر عصر، مغرب، عشاء، 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، بتا دیا گیا، فجر اور عشاء پڑھے نا، جد و جہد ہے، شیطان کے ساتھ جد و جہد ہے۔ ثواب کتنا ہے؟
اور نماز یہ بھی آپ کو بتا دوں، وہ جی میرے جیسے بندے بہانے کرتے ہیں، کنسنٹریشن نہیں ہوتی، خیال نہیں جاتا، او بھائی یہ حاضری ہوتی ہے۔ بابا اشفاق کہتے ہیں کہ رجسٹر کھول کے اگلے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ حاضری ہوتی ہے، سبق یاد ہو یا نہ ہو حاضری لگ گئی، سمجھ رہے ہیں میرا مطلب؟ پی لگ گئی پریزنٹ کے، آیا ہے، جھک گیا ہے، آیا ہے، بڑی بغیرتیاں کی ہیں باہر لیکن آیا ہے، جھکا ہے، زمین پہ ماتھا رکھ دیا۔ کوشش کیا کریں پتلے سے پتلی چٹائی ہو، پتلے سے پتلا کپڑا ہو جس پہ، یہ جو مسجدوں والوں نے اتنے موٹے موٹے قالین ڈال رکھے ہیں، یقین کریں مزہ نہیں آتا سجدہ کرنے پہ، یا تو ننگی زمین پہ سجدہ کریں، اگر ننگی زمین پہ نہیں کرتے تو ہلکا سا چھوٹا سا باریک سا کپڑا، پتلی سی چٹائی اس پہ، تاکہ یہاں پہ ٹھک لگے، زمین یہاں پہ لگے۔ نماز بھی جد و جہد ہے، روزہ بھی جد و جہد ہے، حج میں نے نہیں کیا لیکن لوگ کہتے ہیں جد و جہد ہے، زکوٰۃ جد و جہد ہے، اسی طرح خان صاحب کہتے ہیں جد و جہد عبادت ہے، ہم خان صاحب سے سہمت ہیں، بالکل عبادت ہے۔ سلام ہے خان جی آپ کی جد و جہد کو، سلام ہے خان جی آپ کی کوشش کو، سلام ہے خان جی آپ کے مجاہدے کو، سلام ہے خان جی آپ کی کمٹمنٹ کو، سلام ہے خان جی آپ کی حب الوطنی کو۔ اور وہ کہتے ہیں شہادت قبول ہے۔ یہ گادی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ ڈاکٹر اقبال پہلے کہہ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں عاصم لا ہے، بالکل عاصم لا ہے، بالکل۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جو بریگیڈیئر صاحب تھے ملٹری سیکرٹری، انہوں نے عمران خان کے حق میں گواہی تھی۔ ڈپٹی ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل ریحان، انہوں نے عمران خان کے جو ہے نا وہ خلاف جو ہے وہ گواہی دی، یعنی ان کے حق میں گواہی دی کہ جی عمران خان نے سارا پروسیجر جو ہے وہ طے کیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عام قیدیوں کے پاس ٹی وی ہیں، ہم میاں بیوی کے پاس ٹی وی نہیں ہے، اور ہم جو ہے نہ کتابیں ہیں، قید تنہائی کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا ذکر کیا، بقایا عورتوں کا ذکر کیا، ڈاکٹر جاسمن راشد کا ذکر کیا، بچوں کا ذکر کیا کہ میری بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے باہر وہ سارا پتہ چل رہا ہے، اور یہ کون کروا رہا ہے، یہ کرنل کروا رہا ہے، اس کرنل کو کون کنٹرول کر رہا ہے، اس کرنل کو جنرل عاصم منیر کنٹرول کر رہے ہیں، باقی سب خیریت ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات عمران خان نے کی، وہ عمران خان نے کہا کہ یہ جو جتنے بھی جو ہے نا وہ ججز ہیں یہ پی سی او والے ہیں، غیرت مند نہیں ہیں، ان میں غیرت نہیں ہے، ان کا ضمیر نہیں ہے، یہ پی سی او ججز ہیں۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے کبھی فوج کو کچھ نہیں کہا، واقعی یہ تو فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور فوجیوں کو کہتے ہیں دیکھا عمران خان تمہارے مخالف ہے، حالانکہ ہمیں پتہ 98% فوج عمران کے ساتھ ہے۔ اس دن ایک بریگیڈیئر سے ملاقات ہوئی، ریٹائر بریگیڈیئر سے، کل بھی ایک ریٹائر بریگیڈیئر نے قومی کانفرنس میں تقریر کی ہے، لازمی سننی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری بھی ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو کچھ کہا المان الحفیظ میں بتا نہیں سکتا۔ تو خان صاحب نے کہا، اور خان صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے باہرانہ ہے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ، خان صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ، خان صاحب نے اس فوج کو لیڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ، خان صاحب نے فوج کے سسٹم میں اصلاحات کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی باذن اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فوج پہ میں نے کبھی بات نہیں کی۔ ہاں عاصم منیر نے نہ ووٹ لیے ہیں، نہ ریفرینڈم میں یہ منتخب ہوا ہے، یہ ایک شخص ہے، یہ ادارہ نہیں ہے، ہم ادارے کے خلاف نہیں، لیکن ہم عاصم منیر کے خلاف بات کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ باقی سب خیر خیریت ہے، اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے اور جتنے بھی مسلمان و مسلمات
ایمان پہ روانہ ہو گئے، ایمان کے ساتھ روانہ ہو گئے، ان سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ ان کو ہم کہیں گے کہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے ساتھ اللہ پاک احسان کرے، رحم کرے، عدل نہ کرے، اور یہ جو آپ میرا سارا کچھ حلوہ سنتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔